روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات سے ایک قسط روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ دعائے عطار، یا اللہ کریم جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ روضہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات پڑھ یا سن لے، اسے بار بار روضہ رسول کی با ادب حاضری نصیب فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبز سبز گنبد ہر آنکھ کا نور اور ہر دل کا سرور ہے۔ ہر عاشق رسول اس بات کا تمنائی ہوتا ہے کہ وہ جیتے جی کم از کم ایک بار تو ضرور سبز سبز گنبد و مینار کے دیدار فرحت آثار سے شرف یاب ہو۔ مدینہ المنورہ میں سب سے بابرکت بلکہ روئے زمین کی عظیم ترین زیارت گاہ روضہ رسول ہے۔ کسی عاشق رسول نے کتنا پیارا شعر رقم کیا ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرور دو جہان کا مکان عرش نشان۔ مسجد نبوی شریف میں مشرقی جانب وہ بقعہ نور واقع ہے جہاں مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد النبوی شریف کی پہلی بار تعمیر کے وقت ہی سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقریباً 9 برس تک اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہیں۔ اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں۔ گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ منورہ کی سادہ ترین عمارت تھی۔ اس مکان عالی شان کی چھت شریف کی بلندی قد آدم یعنی انسانی قد سے 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز زیادہ بلند تھی۔ بعد میں اس کے اطراف میں ایسے ہی حجرات مبارکہ دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے لیے یکے بعد دیگرے تعمیر کیے گئے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مکانات جرید نخل یعنی کھجور کی صاف ٹہنیوں کے تھے، ان کو کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا اور دروازے پر بھی کمبل کے پردے تھے۔ تمام مکانات قبلے کی طرف اور مشرق و شام کی جانب تھے۔ مغرب کی سمت کوئی مکان نہ تھا۔ بعض مکان کچی اینٹوں کے بھی تھے۔ جن عاشقان رسول کو اپنے مکان چھوٹے اور تنگ محسوس ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان پر غور کر کے اپنے لیے صبر و تحمل کا سامان کریں۔ خسروے کونو مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجرہ مبارکہ میں وصال و تدفین۔ حبیب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجرہ عائشہ میں ظاہری وصال فرمایا۔
گھر کے جس حصے میں انتقال شریف ہوا وہی حصہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور بننے اور جسم منور سے لپٹنے سے مشرف ہوا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی وفات شریف تک اسی حجرہ مقدسہ میں مقیم رہیں۔ شیخین کریمین کی حجرہ مطہرہ میں تدفین۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وقت رخصت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر حاضر دربار ہے، اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بعد رحلت حسب وصیت روضہ انور کے سامنے جنازہ مبارکہ رکھ کر جو ہی عرض کیا گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر دربار ہے، دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب وان الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق یعنی شوق ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں دفن کیا گیا اور قبر اسی طرح کھودی گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک سر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں یعنی برکت والے کندھوں کے سامنے آتا تھا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد جب امام العادلین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تو آپ رضی اللہ عنہ بھی حجرہ مطہرہ کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ یا الہی از پے حضرات صدیق و عمر، خیر دے دنیا کے اندر آخرت محمود کر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجرہ مقدسہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارکہ 2 حصوں میں منقسم یعنی تقسیم تھا۔ ایک وہ حصہ جہاں قبور مبارکہ تھیں اور دوسرا وہ جہاں آپ رضی اللہ عنہا کی رہائش تھی۔ دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اس حصے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ماجد رضی اللہ عنہ آرام فرما تھے، اس حال میں داخل ہوا کرتی تھی کہ پردے کا کچھ خاص اہتمام نہ ہوتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ ایک میرے شوہر نامدار ہیں اور دوسرے میرے والد بزرگوار۔ جب ان کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو اللہ پاک کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ دنیا سے پردہ فرما لینے کے باوجود بھی صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے پدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اپنے روضہ انور کے اندر رہتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہی عقیدہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا۔ جبھی تو آپ رضی اللہ عنہ کے روضہ اطہر میں دفن ہونے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا حاضری دیتے وقت پردے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتی تھی، حالانکہ قبروں کے پاس اس طرح پردے کا حکم نہیں۔ میری مدنی بیٹیاں یا رب سبھی پردہ کریں، سنتوں کی خوب خدمت بہر صدیقہ کریں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخین کریمین کے بعد کوئی یہاں دفن نہیں ہوا۔ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے بعد حجرہ مبارکہ میں کسی اور کی تدفین نہیں ہوئی۔ ذوالنورین جامع القرآن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت اگرچہ مدینۃ المنورہ میں ہوئی، لیکن ایک فسادی گروہ نے حجرہ پاک کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہونے دی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جبکہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ سے بہت دور کوفے میں ہوئی، لہذا آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی حجرہ مطہرہ میں نہ ہوئی۔ جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین حجرہ مقدسہ میں کرنے کی کوشش ہوئی، تو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر مروان جو کہ اہل بیت کا مخالف تھا مسلح ہو کر آڑے آیا۔ چنانچہ خونی تصادم سے بچنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کر دی گئی۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حجرہ مبارکہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حجرہ مطہرہ کے دروازہ مبارکہ کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد وہ جگہ بھی خالی ہو گئی جہاں آپ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں۔ یوں اب حجرہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور بعد انتقال آپ علیہ السلام کی تدفین حجرہ پاک میں کی جائے گی۔ حجرہ مبارکہ کی دیواروں کی تعمیر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں مکان عالیشان کی دیواریں پکی نہ تھیں۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پکی دیواریں تعمیر کروائیں۔ پھر پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پہلی صدی ہجری میں جب مسجد النبوی شریف کی تعمیر نو کی تو سیاہ پتھروں سے بغیر دروازے کے دیواریں بنا کر حجرہ عائشہ کا اصلی رقبہ محفوظ کر دیا اور اس کے گرد 5 گوشہ یعنی 5 کونے والی دیوار تعمیر کروا دی جس میں کوئی دروازہ نہیں۔ جالی مبارک کی تاریخ۔ مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبور مبارکہ کے اطراف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ 5 گوشہ 5 کونی دیوار کے ارد گرد نصب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین بیبرس نے 668 ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی۔ اس وقت اس کی بلندی 2 آدمیوں کے قد کے برابر تھی۔ پھر شاہ زین الدین قطبغا نے 694 ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی جو چھت سے جا لگی۔ 886 ہجری میں آتش زدی کے حادثے میں یہ جالی مبارک شہید ہو گئی تو سلطان قایت بائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروائیں، جن میں سے پیتل کی جالیاں جانب قبلہ جبکہ لوہے کی جالیاں بقیہ تینوں اطراف میں نصب کی گئیں۔ مقصورہ یعنی جال شریف میں کئی دروازے ہیں، ایک قبلے کی طرف میں جس کا نام باب التوبہ ہے، ایک مغربی دیوار میں جسے باب الوفود کہتے ہیں، ایک مشرقی دیوار میں جس کا نام باب فاطمہ ہے،
اور ایک شمالی جانب جسے باب التہجد کہتے ہیں۔ باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ باب فاطمہ بھی اس وقت کھولا جاتا ہے جب کوئی گورنمنٹ کا مہمان یا وفد آئے۔ یہ لوگ اگرچہ مقصورہ شریف یعنی جالی مبارک میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن پنج گوشہ دیوار کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس میں داخلے کا کوئی دروازہ ہی نہیں۔ پنج گوشہ کے ارد گرد بڑے بڑے پردے آویزاں ہیں۔ 3 قبروں کی نقلی تصاویر۔ آج کل 3 قبروں کی تصویر والے تغرے بازار میں بکتے ہیں، جس میں ایک قبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 قبریں شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں۔ یہ جعلی یعنی نقلی ہے، کیونکہ تینوں مبارک قبریں پنج گوشہ دیواروں کے اندر ہیں اور اندر حاضر ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ جب ظاہری آنکھوں سے ان مبارک قبروں کی زیارت ممکن ہی نہیں، تو یہ تصویریں کہاں سے اور کس طرح اتاری گئیں؟ ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں، ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روضہ انور پر گنبد اطہر کی تعمیر۔ حجرہ مبارکہ پر پہلے کسی قسم کا گنبد نہ تھا۔ چھت پر نصف قد آدم یعنی آدھے انسانی قد کے برابر 4 دیواری تھی، تاکہ جو کوئی بھی کسی غرض سے مسجد النبوی شریف کی چھت پر جائے، اسے احساس رہے کہ وہ نہایت ادب کے مقام پر ہے اور کہیں بھول میں بھی اس پر نہ چڑھے۔ یہاں یہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں مقتدر شخصیات کے مزارات پر گنبد بنانے کا سلسلہ ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بغداد شریف اور دمشق بھی گنبد دینی شخصیات کے مزارات کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار پر بھی گنبد سلجوقی سلطان ملک شاہ نے 5ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد اس طرز تعمیر کو مصر میں خوب رواج ملا، اور وہاں تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے مزارات پر گنبد بن گئے۔ جب قلاوون خاندان کا دور آیا تو گنبد تقریباً تمام مسلم علاقوں میں عام ہو چکا تھا۔ مصر میں چونکہ یہ فن تعمیر بہت مقبول تھا، اس لیے سلطان منصور قلاوون نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ گنبد بنوانے کا فیصلہ کیا تو مصری معماروں کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری میں حجرہ مطہرہ پر لکڑی کے تختوں کی مدد سے خوبصورت گنبد بنایا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نے اس گنبد شریف کو ایسا حسن بخشا کہ زائرین مدینہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں، وسیلہ تجھ کو بو بکر و عمر عثمان و حیدر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے اور چھوٹے گنبد شریف کی تعمیر۔ پہلا گنبد شریف تقریباً 1 صدی تک عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیسا پلائے ہوئے لکڑی کے تختوں میں سے چند تختے ضعیف ہو گئے۔ چنانچہ سلطان الناصر حسن بن محمد قلاوون نے گنبد شریف کی کچھ خدمت کی۔ پھر بعد میں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے 765 ہجری میں مزید خدمت کی سعادت حاصل کی۔ ابھی 1 صدی اور گزری ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گنبد شریف کی وسیع بنیادوں پر خدمت یا تعمیر نو کی جائے، اور ساتھ ہی اس پنج گوشہ احاطہ کی بھی تعمیری خدمت کی جائے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا۔ سلطان اشرف قائد بائی نے
اولاً اپنے ایک نمائندے کو اس کی تحقیقات پر مامور کیا۔ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حجرہ مطہرہ کی دیواروں کی خدمت کی اشد ضرورت تھی، اور خاص طور پر پنج گوشہ شریف کی شرقی یعنی ایسٹ دیوار کی بھی، کہ اس میں کچھ دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ 14 شعبان المعظم 1881 سنہ ہجری کو پنج گوشہ شریف کے متاثرہ حصے نکال لیے گئے، ساتھ ہی حجرہ مطہرہ کی پرانی چھت شریف بھی ہٹا لی گئی، اور شرقی جانب تقریباً 1/3 حصے پر چھت ڈال دی گئی، جس سے یہ تہہ خانے کی مانند نظر آنے لگا، جبکہ باقی کے 2/3 حصے پر چھت کی ترکیب نہیں کی گئی، بلکہ اس کے اوپر تینوں مبارک قبروں کے سرہانوں کی جانب منقش پتھروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مگر عظمت میں بہت بڑا گنبد حجرہ پاک پر تعمیر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر سفید سنگ مرمر لگایا گیا اور پیتل کا ہلال یعنی چاند نصب کر دیا گیا۔ اس کے اوپر مسجد النبوی شریف کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا گنبد اپنے ہلال یعنی چاند سمیت مسجد کریم کی چھت شریف کے نیچے آ جائے۔ پھر اس کے اوپر بڑا گنبد شریف تعمیر کیا گیا۔ 17 شعبان شریف 881 ہجری کو حجرہ مطہرہ کی خدمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہوا اور 2 ماہ میں مکمل ہوا۔ یہ کام 7 شوال شریف 881 ہجری کو ختم ہوا۔ سلطان قائد بائی مورخہ 22 ذوالحج شریف 881 ہجری کو مدینہ المنورہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے اسی مقام سے حاضری دی جہاں سے عوام الناس کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، یعنی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر مواجہ شریف کے سامنے سے جب انہیں جالی مبارک کے اندر داخل ہونے کی عرض کی گئی تو فرمانے لگے، میں اس قابل کہاں، اگر ممکن ہوتا تو میں مواجہ شریف سے بھی دور کھڑے ہو کر سلام عرض کرتا۔ نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مؤذن پر دوران اذان آسمانی بجلی گری۔ 13 رمضان شریف 886 ہجری کو آسمان مدینہ کا مطلع ابر آلود تھا۔ مؤذن صاحب حسب معمول مینارۂ رئیسیہ پر اذان دینے کی غرض سے چڑھے ہی تھے کہ اچانک ان پر بجلی گری۔ مؤذن صاحب موقع پر ہی شہید ہو گئے اور مینارۂ رئیسیہ مسجد النبوی شریف کی جانب گر پڑا۔ مسجد کریم میں آگ بھڑک اٹھی۔ ناگہانی آگ کی لپیٹ میں آ کر اور بھگدڑ وغیرہ میں مزید 10 آدمی فوت ہوئے۔ آگ اور منارے کے گرنے سے گنبد شریف کو بھی صدمہ پہنچا اور کچھ ملبہ حجرہ مطہرہ کے اندر بھی حاضری کے لیے جا پہنچا، تاہم حجرہ شریفہ صدمے سے محفوظ رہا۔ اگرچہ فوری نوعیت کی تعمیری خدمت تو کروا دی گئی، مگر مکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قائد بائی کو 16 رمضان شریف کو قاصد کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا۔ سلطان نے مصر سے ضروری سامان اور 100 سے زیادہ معمار، کاریگر اور مزدور مدینہ المنورہ روانہ کر دیے۔ کام شروع کر دیا گیا۔ باہر والا گنبد شریف جس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا مکمل طور پر ہٹا لیا گیا۔ سلطان قائد بائی کے حکم سے 892 سنہ ہجری میں باہر کی جانب ایک نیا گنبد شریف تعمیر کیا گیا جو کہ صدیوں تک قائم رہا۔ سبز گنبد کب بنایا؟ کسی ضرورت کی وجہ سے ترکی سلطان محمود بن عبد الحمید خان نے سلطان قائد بائی کا بنوایا ہوا گنبد شریف شہید کروا کر 1233 ہجری میں دوبارہ گنبد تعمیر کروا دیا۔ 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی میں اسے سبز رنگ کر دیا گیا۔
اور اس کے سبز رنگ کی وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اس میں 67 روشن دان ہیں، جن میں سے کچھ تو گول شکل کے ہیں اور باقی مستطیل یعنی لمب چورس ہیں۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دونوں گنبدوں میں ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا گیا۔ نچلے گنبد شریف کے اوپر ایک ایسا سوراخ رکھا گیا ہے جس سے قبر شریف اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ اس پر ایک باری جالی لگائی گئی ہے تاکہ اس میں کبوتر وغیرہ داخل نہ ہو سکے، اور بالکل اسی طرح اس کے عین اوپر گنبد خضرا میں جنوب کی سمت ہلال یعنی چاند کے نیچے بھی سوراخ رکھا گیا تھا۔ جب کبھی قحط کا سامنا ہوتا، اہل مدینہ اس روزن یعنی سوراخ شریف کو کھول دیا کرتے تھے۔ جو ہی دھوپ کی کرنیں حجرہ مطہرہ کے اندر حاضری کی سعادت پاتی، بادل پانی لے کر حاضر ہو جاتے اور اہل مدینہ کے لیے خوب باران رحمت برساتے۔ اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گنبد شریف کے مختلف رنگ، گنبد شریف کے مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کی وجہ سے اسے ان رنگوں کی نسبت سے شہرت رہی ہے۔ مثلا جب اس کا رنگ سفید تھا تو اسے قبۃ البیضاء کہتے، جب نیلا رنگ ہوا تو اسے قبۃ الزرقاء کہنے لگے، اور پھر 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی سے اب تک یہ سبز رنگ کی وجہ سے قبۃ الخضراء یعنی سبز گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہایت دل آویز، بہت ہی پیارا اور عاشقان رسول کی آنکھوں کا تارا ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کی بے شمار مسجدوں کے گنبد خضرا کی یاد میں سبز رنگ کے بنائے جاتے ہیں۔ بعض مساجد پر تو گنبدوں کی شکل و شباہت اور سبز رنگ میں کافی مشابہت یعنی یکسانیت دیکھی جاتی ہے، جس کی ایک مثال بابری چوک کراچی میں واقع مسجد کنز الایمان پر بنا ہوا سبز گنبد ہے۔ کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد نبوی کے 8 ستون رحمت۔ مسجد نبی شریف کے رحمتوں بھرے 8 ستونوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری کے اندر 6 ستونوں کی زیارت ممکن ہے۔ 2 ستون چونکہ اب حجرہ مطہرہ کے اندر ہیں، لہذا ان کی زیارت مشکل ہے۔ ستون کو عربی میں استوانہ کہتے ہیں۔ 8 استوانات کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، استوانہ حنانہ۔ یہ ستون رحمت سیدھی جانب محراب نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ منبر منور بننے سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر اطہر بنایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق یعنی جدائی میں پھٹ گیا اور چیخیں مار کر رونے اور گابھن یعنی حاملہ اونٹنی کی طرح چلانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام حاضرین بھی بے اختیار رونے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے اتر کر اس کھجور کے تنے پر دست انور پھیر کر فرمایا، تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا،
اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ لمحے بھر کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس نے جنت اختیار کی۔ اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ واقعہ سنتے تو خوب روتے اور فرماتے، اے لوگو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم نہیں رو سکتے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، اسطوانہ عائشہ۔ یہ ستون رحمت روضہ انور سے تیسرے نمبر پر ہے اور منبر منور سے بھی تیسرے نمبر پر۔ رحمت انعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو قرعہ اندازی کریں۔ تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار بیان کیا۔ مسجد النبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرعہ ڈالنا پڑے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ جگہ دریافت کرنا چاہی، مگر انہوں نے بتانے سے پہلو تہی کی۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے جگہ کی نشاندہی فرما دی، جس پر موصوف فوراً وہاں پہنچے اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس ستون رحمت کا علم ہو گیا، اسی وجہ سے اسے اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، اسطوانہ توبہ۔ یہ ستون رحمت قبر انور سے دوسرے اور منبر منور سے چوتھے نمبر پر ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہاں نفل ادا فرماتے تھے۔ مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ اسی جگہ تشریف فرما ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء و مساکین حضرات میں قرآن کریم کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت فرماتے تھے۔ اس ستون رحمت کا دوسرا نام اسطوانہ ابو لبابہ ہے، بغرض قبول توبہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اسی ستون رحمت کے ساتھ بندھوایا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آزاد نہیں فرمائیں گے، نہ اس قید سے نکلوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا۔ انہیں صرف نمازوں اور طبعی حاجتوں کے لیے کھولا جاتا۔ وہ تقریباً 7 دن بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دستے پر انوار سے کھولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، اسطوانۃ السریر۔ یہ ستون رحمت اسطوانہ توبہ کی مشرقی جانب جالی مبارک سے ملا ہوا ہے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد النبوی شریف میں قیام فرماتے تو کبھی اسی جگہ سریر یعنی چارپائی بچھاتے جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوتی تھی، اور اکثر رات کو حصیر یعنی چٹائی پر استراحت یعنی آرام فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، اسطوانۃ الحرس۔ اسے اسطوانۃ الحرس اور اسطوانہ علی بھی کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ اکثر یہاں نوافل ادا فرماتے
اور راتوں کو محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری کی خدمات انجام دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، استوانہ وفود۔ یہ ستون رحمت استوانۃ الحرس کے پیچھے واقع ہے۔ جب کبھی گرد و نواح سے وفود عرب قبول اسلام کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے اور صحابہ کبار علیہم رضوان ارد گرد بیٹھتے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، استوانہ جبرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر یہیں وحی لے کر نازل ہوتے۔ یہ ستون مبارک سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ پاک سے متصل اور صفہ شریف کے ٹھیک سامنے یعنی قبلے کی سمت سبز جالی مبارک کے اندر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، استوانہ تہجد۔ یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تہجد ادا فرمائی ہے۔ یہ ستون رحمت صفہ شریف کے سامنے جانب قبلہ حجرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پیچھے جانب شمال سبز جالیوں کے اندر ہے۔ باہر قرآن پاک رکھنے کی الماریوں کے سبب زیارت مشکل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیگر ستون بھی متبرک ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے متذکرہ 8 ستون رحمت بے شک افضل ترین ہیں، مگر دیگر ستون مبارک بھی بلکہ ساری ہی مسجد شریف متبرک ہے۔ قدیم مسجد نبوی کے ہر ستون پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر پڑی ہے، اور کوئی بھی استوانہ یعنی ستون ایسا نہیں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز نہ پڑھی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے کہ وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کرتے یعنی جلدی جلدی پہنچتے تھے۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روضۃ الجنہ، جنت کی کیاری۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ یعنی جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار ہے اور منبر نور بار جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کا درمیانی حصہ جس کا طول یعنی لمبائی 22 میٹر اور عرض یعنی چوڑائی 15 میٹر ہے، روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، مگر اصل میں روضۃ الجنہ ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محراب نبوی، مسجد النبوی شریف میں تادم تحریر 4 محرابیں اپنے انوار لٹا رہی ہیں۔ نمبر 1 محراب النبی، نمبر 2 محراب عثمانی، نمبر 3 محراب تہجد، نمبر 4 محراب سلیمانی۔ یہاں صرف محراب النبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہونے کے بعد 14 یا 15 روز تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد النبوی شریف میں ستون عائشہ کے سامنے کھڑے ہو کر امامت فرماتے رہے۔ پھر 15 شعبان شریف 2 ہجری کو ستون حنانہ کے مقام کو شرف قیام سے مشرف فرمایا۔ یہ معراج شریف اسی جگہ پر کعبہ مشرفہ کے میزاب رحمت کی سمت بنی ہوئی ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہم رضوان کے دور زرین میں محراب کی موجودہ علامت رائج نہیں تھی۔ اس کو پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے 88 ہجری 706 عیسوی میں ایجاد کیا، اور یہ وہ بدعت حسنہ ہے جسے تمام امت نے قبول کیا، اور اب دنیا بھر کی مساجد کے طاق نما محرابیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد مبارک سے برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ دور صحابہ میں کسی چیز کا نہ ہونا اسے ناجائز نہیں کر دیتا، جیسے یہی مروجہ محراب، سنگ مرمر کے منبر، مساجد پر گنبد و مینار، سبز سبز گنبد و مینار، قبور اولیاء پر عمارات و گنبد، ختم بخاری، مائک پر اذان و خطبہ، اذان سے قبل درود شریف پڑھنا، ہر سال جشن ولادت کی دھوم دھام، 11ویں شریف، آراس بزرگان دین وغیرہ وغیرہ۔ محراب و منبر اور وہ ہریالی جالیاں، اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منبر رسول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، منبری علی حوضی، یعنی میرا منبر میرے حوض یعنی حوض کوثر پر ہے۔ منبر شریف کا وہ گولا جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھاما کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان برکت کے لیے اس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نمبر 2، منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ، یعنی میرا منبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں واقع ہے۔ اصل منبر منور لکڑی کا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا منبر منور 8 ہجری میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے 3 زینے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مطہرہ پر رونق افروز ہوتے وقت تیسرے درجے یعنی زینے پر بیٹھتے اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر مبارک کا طول یعنی لمبائی 2 ہاتھ، عرض یعنی چوڑائی 1 ہاتھ، اور ہر زینے کی چوڑائی 1 بالش تھی۔ درمیان والا حصہ جس کے ساتھ تکیہ یعنی ٹیک لگاتے تھے وہ 1 ہاتھ لمبا، اور جن حصوں پر خطبے کے لیے بیٹھتے وقت ہاتھ مبارک رکھتے تھے وہ 1 بالش اور 2 انگل اونچے تھے۔ منبر منور مبارک کے تینوں جانب 5 لکڑیاں لگی ہوتی تھیں۔ منبر اطہر کی یہ کیفیت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ رضوان کے زمانے میں بھی قائم رہی۔ موجودہ دور کے سنگ مرمر کے منبر دور صحابہ میں نہ ہونے کے باوجود جائز ہیں۔ چھپ چھپ کے دیکھوں منبر اقدس کی پھر بہار، شاید کبھی تو شاہ کا جلوہ نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مقام اذان بلال کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد النبوی شریف کے اندر جنت کی کیاری میں موجود منبر شریف کے عین سامنے 8 ستونوں پر قائم سنگ مرمر کا خوبصورت چبوترا ہے۔ اسے مکبریہ کہتے ہیں۔ اسی پر کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ یاد رہے، اس جگہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اذان دینا ثابت نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اب اس جگہ کی نشاندہی دشوار ہے۔
اس کی تاریخ ملاحظہ ہو، احکام اذان کے نفاذ کے بعد شروع میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ مسجد النبوی شریف کے قریب واقع ایک اونچے مکان کی چھت پر تشریف لے جا کر اذان دیا کرتے تھے، مگر اس کے بعد ان کے لیے لکڑی کا ایک اسٹول بنوا دیا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ اس وقت تک اذان دیتے رہے جب تک وہ عازم دمشق نہیں ہوئے۔ اس اسٹول کو حجرہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی چھت پر رکھ دیا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ اس کے بعد آل عمر فاروق نے اسے سیدنا حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کے تبرک اور آثار کے طور پر سنبھال لیا تھا، جو کہ صدیوں تک محفوظ رہا۔ قطب الدین حنفی متوفی 990 ہجری اپنی تاریخ مدینہ میں تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں بھی وہ اسٹول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے آثار کے طور پر محفوظ تھا۔ پھر جب دار آل عمر کو ایک مدرسے میں تحویل کر دیا گیا تب بھی وہ متبرک آثار قائم و دائم رہا، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں وہ گوشۂ گمنامی میں چلا گیا۔ صفہ شریف، صفہ سائبان اور سائے دار جگہ کو کہتے ہیں۔ مسجد النبوی شریف میں باب جبرائیل علیہ السلام سے داخل ہوں تو کچھ قدم چلنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی جانب صفہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ صفہ زمین سے آدھا میٹر بلند ہے، جبکہ اس کی لمبائی 12 میٹر اور چوڑائی 8 میٹر ہے، اور اس کے اطراف میں تقریباً 2 فٹ اونچی پیتل کی جالی کا خوبصورت حصار یعنی جنگلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں زائرین تلاوت قرآن مبین بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقراء مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گروہ اسلامی تعلیم کے حصول اور تطہیر قلوب یعنی دلوں کی پاکیزگی کے حصول کی خاطر صبح و شام قیام پذیر رہتا تھا۔ ان کی تعداد 70 اور 400 کے درمیان رہی ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کہیں سے صدقہ حاضر کیا جاتا تو اصحاب صفہ علیہم رضوان کے یہاں بھجوا دیتے، اور اگر کہیں سے ہدیہ یعنی تحفہ و نذرانہ حاضر خدمت ہوتا تو خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ علیہم رضوان کو بھی شریک فرما لیتے۔ علم دین کے یہ شائقین نہایت سادہ اور غریب و مسکین ہوا کرتے تھے۔ انہی میں کے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہبند تھا یا کمبل جسے اپنی گردن میں باندھ کر لٹکا لیتے تھے، اور وہ بھی اس قدر چھوٹا ہوتا کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، اور ہاتھ سے اسے تھامے رہتے کہ کہیں سطر کھل نہ جائے۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں بسا اوقات بھوک کی شدت کے باعث اپنا شکم یعنی پیٹ اور سینہ زمین پر لگا دیتا اور بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علم دین کے عاشقین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے وجد آفرین کلمات سے نوازتے ہوئے ان سے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ رب کائنات نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو تم تمنا کرتے کہ کاش فقر و فاقے کا یہ سلسلہ اور طویل ہو جائے۔ جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔